آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے گزشتہ خطبہ میں چند باتیں ہوئی. یقیناً اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے، جس کی خوشی بھی ہر مومن اور مسلمان کو خوش ہونا اور خوشی منانا دو الگ الگ چیزیں، دونوں کو ایک نہیں کہا جا سکتا. خوشی کا تعلق دل کے ساتھ، دل کی ایک کیفیت ہے. جب آدمی کو کوئی نعمت پہنچتی ہے تو انسان کا دل خوش ہو، فرحت محسوس ہو. یہ ہے خوشی، اور اسی کو کہا جاتا ہے خوش ہونا. یقیناً مومن اللہ کی نعمت پر خوش ہوتا ہے، اور سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا احسان اللہ نے جو مخلوق پر کیا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہے. تو یقیناً یہ خوشی ہے. لیکن خوشی جو ہے اس کا دوسرا پہلو ہے اس کو منانا. تو منانے کے اور خوش ہونے کے دو الگ الگ چیز. ہم خوش تو ہیں، مسرت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، لیکن اس کو کیسے منائیں؟ کیونکہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ خوشی منانے کا طریقہ بھی وہی ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے یا بیان کیا ہے. تو جو کچھ آپ کی ولادت بسعادت کی خوشی میں ہمارے ملک میں ہوتا ہے، یہ انداز خوشی منانے کا عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے خلاف تو ہے ہی ہے. سارے انداز جو خوشی کے منانے کے یہاں اپنائے جاتے، ان کا تعلق بھلا اسلام اور دین کے ساتھ کیا ہو سکتا؟ اسلام میں دو عیدیں گزری، ان دونوں عیدوں کے خوشی ہے اور اس کے منانے کا انداز بھی موجود ہے. یہ واحد عید ہے جس کو خود بنایا گیا، عید کے رنگ دیا گیا ہے، لیکن آگے کیونکہ شریعت خاموش تھی، کیونکہ قرآن حدیث اس حوالے سے خاموش تھے، تو پھر اب کیا کریں اور کیسے منائیں؟
یعنی عید الفطر کو منانا تھا تو شریعت خاموش نہیں تھی، اس کے مسائل احکام بیان کر. عید الاضحیٰ کو منانا تھا، اس کے مسائل احکام بیان کر. کیونکہ وہ عیدیں جو ہے آسمان سے اتری، 2 دن کا تقرر کیا گیا، خوشی کا، عید کا، جو کھانے پینے کے دن، اس کے مسائل احکام بیان کر. تو یہاں ایسی عید کا تصور اپنایا گیا جو خود بنائی گئی، اور جب خود بنائی گئی ہے تو آگے اس کے مسائل احکام بھی ضروری تھے کہ ہم اس کو کس طرح منائیں. بنا تو لیے، اب منائیں کیسے؟ عید تو بنا لی، لیکن اب اس کو منانا کیسے ہے؟ آگے تو دروازے بند تھے، شریعت خاموش تھی، قرآن میں موجود نہیں تھا، حدیث میں بھی نہیں تھا، صحابہ کرام کے طریقے میں بھی نہیں تھا، تبع تابعین اس کا ذکر ہی نہیں کیا تھا، کتابیں اس کے حوالے سے خاموش تھی. تو پھر فیصلہ یہ ہوا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ احتجاج کے طور پر کیونکہ ہمارے برصغیر میں، پاک و ہند میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی بات نہ مانی جا رہی ہو تو پھر اس کا احتجاج کا راستہ ہو، اور احتجاج کا راستہ یہی ہوتا ہے بندہ روڈوں پہ نکل آتا. تو یہ بطور احتجاج مجھے لگتا ہے کہ جلوس رکھ لیا گیا. شریعت کیوں خاموش ہے؟ احتجاج کیا جا رہا ہے. قرآن اور حدیث اس حوالے سے کیوں خاموش ہے؟ کیوں نہیں انہوں نے حضور کی عید کو جشن کہا؟ کیوں نہیں اس دن کو عید کہا؟ کیوں نہیں اس دن کو کوئی مسائل حکام بیان کیے؟ جو احتجاج کے طور پر دنیا کو سڑکوں پہ نکالا جائے گا، احتجاج کریں کہ اس عید کے مسائل قرآن اور حدیث میں آسمان سے نازل کیوں نہیں ہوئے. یہ بطور احتجاج مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس عید کو بازار کا رنگ دیا گیا، جلوس کا رنگ دیا گیا، ریلی کا رنگ دیا گیا، باہر نکلنے کا رنگ دیا گیا، باہر جا کے چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے، کیونکہ شریعت تو خاموش تھی. اب بندہ جب اپنی مرضی سے کام کرے تو ہر بندے کا اپنا عقل ہے، اپنا شعور ہے، وہ اپنی مرضی ہے، جیسے چاہے وہ ویسے کرے گا. تو اس میں کوئی تعین نہیں ہے، یہ ہر بندے کی مرضی پر ہے، جو وہ اس کا دل کرے وہ کرے اور اپنے دل کو مطمئن کرے. تو یاد رکھی اس کا ایک دوسرا پہلو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک جو ہے وہ بھی اسی مہینے کی اسی تاریخ کو شمار کا دن تھا، اور مورخین کے ہاں 12 ربیع الاول تھی. تو 12 ربیع الاول وفات کا دن ٹھہرا، کیونکہ ولادت کے دن پہ تاریخ پہ اختلاف ہے اور وفات کی تاریخ پر تقریباً اتفاق ہے. تو جب اتفاق ہے تو یہ آپ کی وفات کا دن ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بارے میں جتنی آیات اور حدیث تھی ان کو چھپا دیا، ان کو بیان ہی نہیں کیا. جو حالات تھے مدینہ طیبہ کے ان دنوں میں ان کا ذکر نہیں کیا. ان کو اس خوشی کے پردے میں، لبادے میں ان سارے حقائق کو چھپایا گیا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آخری ایام میں 11 ہجری کے جو آخری 3-4 مہینے ہیں اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی موت مبارک کا کثرت کے ساتھ ذکر شروع کر دیا تھا، اور صحابہ کرام کی اس حوالے سے تربیت شروع کر دی تھی. ذہنی طور پر صحابہ کرام کو ان کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں اب زیادہ دیر نہیں رہے. تو اس کے کئی ایک واقعات، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ فلاں فوت ہوئی، انہوں نے چند دن پہلے کچھ موت کے حوالے سے باتیں شروع کر دی تھیں، باتیں کیا کرتے تھے، موت کا ذکر کیا کرتے تھے. تو ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری چند مہینوں میں کثرت کے ساتھ اپنی موت کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے ذکر کر دیا کرتے تھے.
قرآن پاک میں چونکہ اس کی خبر موجود تھی، قرآن پاک میں یہ بات طے تھی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر روح نے موت کو چکھنا ہے۔ اسی طرح وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، اے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں دی، اگر آپ پہ موت آئے گی تو کیا یہ لوگ بچ نکلیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا تذکرہ موجود تھا۔ پھر آپ کی وہ آپ پر نازل ہونے والی وہ آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے، اس میں آپ کی ساری زندگی اور موت کا ذکر اور خبر موجود تھی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجیے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز، میری قربانی، میری ساری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے قرآن پاک کے صریح الفاظ میں اپنی موت مبارک کا ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد بھی قرآن پاک میں اس سے بھی زیادہ واضح آیت موجود ہے۔ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ یہ خاص پس منظر میں آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب غزوہ احد میں کفار سے جنگ مرکہ جاری تھا تو اس میں شدت کے ساتھ کفار نے حملہ کیا، اور وہ درہ جو خالی کیا صحابہ کرام نے اس درے کو، اس پہاڑی کو سنبھال لیا، اوپر چڑھ گئے، اور اوپر سے تیر اندازی آسان تھی جس سے صحابہ کرام کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ سیدنا حمزہ شہید ہو گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا، اور آپ کا دانت مبارک کا ایک حصہ شہید ہوا، آپ کا چہرہ زخمی تھا، حتیٰ کہ آپ ایک گڑھے میں جا کے بیٹھ گئے، زخمی حالت میں، خون جاری تھا، چہرہ زخمی تھا، سر مبارک سے خون نکل رہا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو بھی زخمی کر دیا، جو ان کے مصلح تھے، جو ان کے امام تھے، جو ان کے پیشوا تھے، جو ان کے رسول تھے، جو ان کے لیے ہادی بن کے آئے تھے، جو ان کے خیرخواہ تھے، جو ان کو جہنم سے بچانے آئے تھے، انہوں نے اس نبی کو بھی زخمی کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ذکر فرما رہے تھے تو آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی پورے میدان میں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب سپہ سالار کی شہادت کی خبر آئے تو سپاہیوں پر، فوج پر اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو پھیلا دیا گیا، اس جھوٹی خبر کو نشر کر دیا گیا پورے میدان میں، پوری سازش کے تحت یہ بات پھیلا دی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ تو لازم بات ہے حوصلے پست ہو گئے صحابہ کرام کے، میدان چھوڑ بیٹھے، دل میں یہ خیال آ گئے جب رسول اللہ ہی نہیں رہے تو لڑائی کس کے لیے، اور لڑائی کیسے ہوگی، اور فتح کیسے ہوگی، تو بھگدڑ سی مچ گئی۔ تو جب آپ اس گڑھے سے اٹھے، صدیق کو بلایا اور اعلان کیا کہ جاؤ اعلان کرو کہ محمد مصطفیٰ تو زندہ ہے، موجود ہے، واپس پلٹو، لڑو۔ تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، اعلان ہوا تو صحابہ واپس پلٹ۔ تو جب یہ معرکہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فکری عقیدے کی تربیت کے لیے یہ آیت نازل کی کہ تم نے پیغمبر کی شہادت کی خبر سن کر جنگ سے ہٹے کیوں، میدان آپ نے چھوڑا کیوں؟ کیا آپ نے یہ تصور کر لیا ہے کہ تمہارا نبی کبھی فوت نہیں ہوگا؟ کیا یہ نبی اگر فوت ہو جائے، یہ شہید ہو جائے، تو کیا تم اسلام کو، دین کو، شریعت کو چھوڑ دو؟ کیا جہاد ختم ہو جائے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد مصطفیٰ کو آپ نے کیا نعوذ باللہ معبود مانا ہے، اللہ مانا ہے کہ اس پر موت نہیں آئے گی؟ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے رسول آئے ہیں، گزرے ہیں، ان پر موت آئی ہے، وہ شہید ہوئے اور موت بھی آئی، بعض کو طبی موت فوت ہوئی، بعض شہید ہوئے،
افإمات او قتل، آپ فوت ہو جائیں یا آپ شہید کر دیے جائیں تو کیا اسلام سے دین سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھنا جو پھر جائے اسلام اور دین سے وہ اپنا نقصان کرے گا، رب کا دین کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ تو اس آیت میں صحابہ کرام کو یہ سمجھا دیا گیا کہ جس کو تم رسول کہتے ہو، رسول پہلے آ چکے ہیں، گزر چکے ہیں، موت آ چکی ہے، اور تمہارے رسول پر بھی یہ اللہ کا حکم پورا ہو کے رہے۔ تو صحابہ کرام کی یہ تربیت کی جا رہی۔ اسی طرح اس سے بھی واضح آیت قرآن پاک میں موجود ہے، جس کو ہر پڑھا لکھا انسان اگر غور کرے اور سن لے تو اس کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت مبارک کا ذکر اور خبر قرآن پاک میں کتنی صراحت سے موجود ہے۔ اس آیت کو سنیے، فرمایا انک میت۔ اب بتائیں اس سے واضح اور الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ انک میت وانہم میتون، آپ محبوب فوت ہونے والے، آپ پر موت مبارک آئے گی، اور یہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں یہ مرنے والے، ان پر موت آئے، آپ پر بھی وفات آئے، آپ پر بھی رب کا پیغام آئے۔ تو قرآن پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف موت کا تذکرہ ذکر کئی انداز سے قرآن پاک میں موجود ہے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا اس میں آپ کی موت کا پیغام نہیں تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تم پر دین تمہارا مکمل ہو گیا۔ اور جب بھیجنے والا کسی ہستی و شخصیت کو اپنے پیغام کے لیے بھیجتا ہے تو جب اس کا بھیجا ہوا پیغام یا مشن پورا ہو جاتا ہے تو لازم امر ہے قاصد کو بلا لیا جاتا ہے۔ تو یہاں واضح ہے کہ آپ پر آپ کا دین آج ہم نے مکمل کر دیا ہے، جس کے لیے آپ آئے تھے وہ پورا ہو چکا ہے، وہ مشن ہم نے پورا کر دیا ہے، اسلام تو آپ پر مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہ خبر تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اب زیادہ دیر نہیں رہے۔ اور یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ آپ کی زندگی کے پہلے اور آخری حج کے موقع پر، جہاں آپ موجود تھے، اور صحابہ کرام کی امارت اور قیادت میں، بنا صحابہ کرام حضور کی قیادت امامت میں حج کر رہے تھے، اس وقت یہ آیت مبارکہ مینا میں نازل ہوئی کہ آج کے دن تمہارا دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اسی طرح اسی حج کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی جو آپ کی موت کو بالکل، آپ کی جدائی کو بالکل واضح کر رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذوا انی مناسککم، اے میرے صحابہ آج میں تمہارے ساتھ حج کر رہا ہوں، مجھ سے حج، کیونکہ آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، وہی پہلا ہے اور وہی آخری ہے، تو آپ نے فرمایا خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک، احکام، طریقے سیکھ لو، لے لو مجھ سے، میری سیرت پر، سنت پر غور کرو، مجھ سے حج کا طریقے سمجھ لو، مناسک پوچھ لو اور سمجھ لو۔ کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ بتا اس سے واضح اور بات کیا ہو سکتی کہ میں آئندہ سال تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں، ہو سکتا ہے اس کے بعد تمہارا اور میرا اکٹھ اس میدان میں نہ ہو، تو لہٰذا مجھ سے حج کے مناسک طریقے پوچھ لو۔ یہ آپ اپنی موت کی جدائی کی خبر دے رہے۔ اس کے بعد یہ ذی الحج ہے، اور آگے کیا ہے؟ محرم، سفر اور ربیع الاول، یعنی آپ نے اپنی موت مبارک سے 2.5 ماہ تقریباً پہلے یہ آپ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں تم میں زیادہ دیر اب نہ رہوں اور آئندہ سال حج آنے تک میں نہ ہوں دنیا میں، اس لیے مجھ سے حج کے طریقے سمجھ لو۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی، یہ آیت مبارکہ، یہ سورت مبارکہ جو ہے نازل ہوئی، سورت النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جب سورت نازل ہوئی کہ محبوب
جب اللہ کی مدد آئے گی اور آپ دیکھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اسلام کے اندر فوجوں لشکر کے لشکر داخل ہوں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو آپ اللہ کی تسبیح حمد بیان کیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، اسی کی طرف دنیا نے لوٹ کے جانا ہے، وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں فوجیں اور لشکر کے لشکر گروہ کے گروہ داخل ہو۔ پھر آپ نے اپنے حج سے جب واپس آئے تو 2 مہینے 2.5 مہینے جو وقت گزارا ہے اس میں سب لوگ تھڑا تھڑا آ رہے تھے، فلاں قبیلہ آ رہا ہے، بیعت کر رہا ہے، ادھر سے دوسرا قبیلہ آ رہا ہے، علاقے کے علاقے، بستیاں کی بستیاں، یہ خبر جو ہے قرآن پاک کی پوری ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، جب آپ اپنی آنکھوں سے لشکروں کے لشکر اسلام میں داخل ہوتا دیکھ لیں تو پھر اللہ کی حمد بیان کریں۔ کیا معنی کہ آپ کے آنے کا مقصد اب پورا ہو چکا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس کو جو عمر میں بہت چھوٹے تھے شورا کا رکن بنا لی، اپنی کابینہ کا، اپنی شورا کا، قریبی لوگوں کا جن سے مشورہ لیتے تھے، ابن عباس کو اس کا حصہ بنایا۔ بعض صحابہ نے اعتراض کیا کہ کابینہ کے انتخاب میں، شورا کے انتخاب میں سارے بندے جو آپ نے شامل کیے بہت اعلیٰ ہیں، عمر کے لحاظ سے بھی، شان کے لحاظ سے بھی، تجربے کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ ترین لوگ ہیں، لیکن ابن عباس جو ہے یہ عمر میں چھوٹے ہیں اور آپ نے ان کو ابھی اسی تھوڑی سی عمر میں اتنا بڑا عہدہ اور منصب دے دیا ہے۔ ہر اہم میٹنگ میں، ہر اہم اجلاس میں یہ موجود ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر پر یہ اعتراض ہو، آپ نے اس اعتراض کو اپنے دل میں رکھ لی۔ ایک دن میٹنگ لگی ہوئی تھی، شورا کا اجلاس جاری تھا اور ابن عباس بھی بیٹھے تھے، تو آپ نے سارے ارکان سے، ساری شورا سے، سارے وزراء سے، سارے مشیروں سے سوال پوچھا کہ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اذا جاء نصر اللہ، یہ جو صورت ہے اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے، مشیر جو تھے، جو قریبی تھے، جو اجلاس میں حضرت عمر کے بہت قریبی لوگ تھے، رازدان تھے، انہوں نے اپنا اپنا علم بیان کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوں۔ تو ابن عباس بھی بیٹھے تھے، آپ فرمایا ابن عباس آپ بتائیں اس آیت کا خلاصہ اور معنی مفہوم کیا ہے؟ تو ابن عباس نے فرمایا اس میں حضور کی موت کا تذکرہ ہے، حضور جدائی کا تذکرہ ہے کہ بس اللہ کی مدد آ گئی ہے اور لشکر گرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، محبوب آپ تسبیح کیجئے، آپ استغفار کیجئے۔ کیا معنی کہ آپ کا مشن پورا ہو گیا ہے، لہذا حضور کی موت کا اس میں تذکرہ ہے۔ فرمایا ابن عباس نے سچ کہا میرے ساتھیوں، میں نے اسی لیے اس کو مشورہ میں شامل کیا تھا، ابن عباس جیسا قرآن جاننے والا کوئی نہیں، اس وجہ سے میں نے ان کو یہاں لے آیا تھا، اس مقام اور اس درجے پر، علم کی بنیاد پر، فقاہت کی بنیاد پر، اس فکر کی بنیاد پر، اس قابلیت کی بنیاد پر۔ تو سارے صحابہ مطمئن ہو گئے کہ سیدنا عمر کا فیصلہ حق ہے۔ قرآن کو سمجھنے والا کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی علیہ السلام اس کے علاوہ بھی کئی ایک واقعات بخاری میں حدیث آتی ہے، ایک عورت حضور کے پاس کچھ مسائل پوچھنے آئی، اور بعض روایات میں ہے کچھ تعاون لینے کے لیے آئی اور بیت المال میں سے کچھ میرے ساتھ تعاون کر دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت بیت المال میں کسی کو دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، آپ چلی جائے، پھر کسی وقت آ جائے۔ تو اس عورت نے آگے سے جواب دیا کہ میں چلی جاؤں اور کچھ عرصے بعد آؤں، کچھ مہینوں کے بعد آؤں اور آپ دنیا میں نہ ہوں، آپ پر موت آ گئی ہو، پھر میں کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر میں نہ ہوا تو صدیق کے پاس آ جانا، ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح اس عورت کے اشارہ موت کی طرف ہے، یہی معنی محدثین نے بیان کیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نہ ہوا تو میرے ریاست کا والی، میرے اس بیت المال کا امین، میرا وصی اور میرا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. آپ ان کے پاس آ جانا. اس میں حضور کی موت کی خبر اور صحابہ کی یہ تربیت کا سلسلہ جاری ہے. ایک دفعہ اور اس حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی کس انداز میں تربیت کر رہے، اپنی جدائی کے لیے ذہن سازی کر رہے تاکہ یہ صدمہ، یہ دکھ، یہ غم ان پر آنے والا ہے یہ برداشت کر لے. ایک بندہ اچانک دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت کا انداز، صدمہ کچھ اور ہوتا ہے. اور اگر بزرگ کوئی گھر میں بیمار ہو جائے، تکلیف میں آ جائے اور بندے کو پتہ چل جائے خاندان قبیلے کو کہ اب زیادہ دیر، اب دوبارہ ان کا اٹھنا اور زیادہ دیر رہنا یہ محسوس ایسے ہو رہا ہے، جدائی کا وقت قریب ہے، تو ذہنی طور پر برادری اور قوم اور گھر والے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہونے والا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی مہینوں سے، کئی دنوں سے کثرت کے ساتھ اپنی موت کا، اپنی جدائی کا صحابہ کرام سے ذکر کرتے رہے تھے تاکہ صحابہ کرام کی ذہن سازی ہو جائے کہ اب جدائی کا وقت جو ہے، موت کا وقت جو ہے وہ قریب ہے. ایک حدیث اس حوالے سے بڑی دردناک ہے کہ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا معاذ، میں آپ کو یمن کا ذمہ دار، نگران اور گورنر بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں، آپ تیاری کریں. ان کی تقرری ہو گئی بطور گورنر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ. جب وہ تیار ہو گئے سفر کے لیے، سامان باندھ لیا، سواری تیار کر لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے الوداعی احکامات لینے کے لیے کہ میں نے مدینے سے اب کدھر جانا ہے؟ یمن. وہاں کیسے رہنا ہے اور کیسے جا کے اس قوم کی تربیت کرنی ہے اور کوئی خاص مسئلہ احکام وہ ارشاد فرمائیں. آخری ملاقات کے لیے تشریف لے آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ، آپ ذرا سوار ہو جائیں اپنی سواری پر اور میں ذرا آپ کو مدینے سے باہر الوداع کرتا ہوں. فرمایا میں ساتھ چلتا ہوں. فرمایا نہیں، آپ سوار ہو جائیں. حضور کا حکم تھا اور ادب اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن جو امر ہوتا ہے وہ اس سے اوپر ہوتا ہے. وہ حضور کے حکم سے سوار ہو گئے. حضور نے ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور ساتھ ساتھ مصطفیٰ چلتے جا رہے. جب مدینے سے باہر آئے اور الوداع کرنے لگے تو آپ نے جو آخری بات کہی وہ انتہائی قابل غور ہے. اور جس شخص کو آپ سے محبت ہو، عقیدت ہو، پیار ہو، اس کے یہ الفاظ سننے والے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا معاذ، تم یمن کی طرف جا رہے ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ یمن میں کچھ عرصہ رہ کے جب واپس آئیں تو ہو سکتا ہے کہ میری قبر بن گئی اور آپ کا گزر میری قبر سے ہو سکتا ہے تیری میری ملاقات دوبارہ نہ ہو. بتاؤ اس سے واضح بات اور کیا ہو سکتا. فرمایا تیری میری ملاقات ہو سکتا ہے دوبارہ تو مجھے نہ دیکھ سکے اور تو آئے مدینہ میں، واپس آئے تو تیرا گزر میری قبر سے ہو اور تو جا رہا ہو اور تجھے بتایا جائے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی خبر ہے. اب بتاؤ معاذ، صبر کیسے کیا ہوگا، برداشت کیسے کیا ہوگا اور حضور کو جدا کیسے کیا ہو. بات کہنے کے لیے آسان ہے اور یہی میں جس بات کا اظہار کیا کرتا ہوں کہ ہماری حالت اور جو پوزیشن ہے اس پہ بھی غور کیا جائے. ہمارے مسلکی بھی، جماعتی بھی، فکری ہمارے حقوق ہے. ایک گھر میں فوتیدگی کی خبر ہو اور واقع موجود ہو اور دوسرا پڑوسی اس کے گھر کے دروازے سے سامنے سے شور شرابہ کرتا ہوا گزرے تو فطری بات ہے بندے کو تکلیف ہوگی
کہ پڑوسیوں نے اتنا بھی احساس نہیں کیا۔ تو جب ہمارے نزدیک یہ حضور کی وفات کا دن تو ہمارے جذبات بھی ہے، ہمارے حقوق بھی ہے، ہمارے کچھ انسانی کچھ تقاضے ہیں، کیا ان کے تحت ہمارے عقائد کا احساس نہیں کیا جائے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان گھروں میں خوشی ہے، ان کو بھنگڑا ڈالنے دیں، ان کو شور کرنے دیں، ان کو ناچنے دیں، ان کو خوشی منانے دیں، اس کو قبول کریں، ان کو جھنڈیاں لگانے دیں، ان کو بینرز لگانے دیں، جو یہ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، ان کی خوشی ہے، ان کے نبی پیدا ہوئے ہیں، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا ہم انسان نہیں، کیا ہم مسلمان نہیں جن کے نبی اس دن فوت ہوئے؟ تو ہمارے لیے یہ غم کا دن ہے، دکھ کا دن ہے، پریشانی کا دن ہے، تو ہمارے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے، ہمارے دروازوں اور مساجد مدارس سے گزرتے ہوئے خیال رکھا جائے کہ ان کے نزدیک آج رسول اللہ کی وفات کا دن۔ ٹھیک ہے ہم غم مناتے نہیں ہیں، جزا فضا نہیں کرتے، خوشی اور غمی میں اعتدال رکھتے ہیں، خوشی بھی شریعت کے تابع ہے، غمی بھی شریعت کے تابع ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہمیں دکھ دیا جائے اور تکلیف دی جائے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے مسلک کو نہ چھوڑو اور دوسرے کو نہ چھیڑو، تو کیا یہ اس سے زیادہ چھیڑنا اور کیا ہوگا کہ ہمارے دروازوں سے سامنے جن کے نزدیک رسول اللہ کی وفات ہے، آپ مجھے بتائیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سارے مسلمان مانتے ہیں، تو ایک بندہ اٹھ کے جان بوجھ کے 10 محرم کو کسی شیعہ کے دروازے کے سامنے ڈھول بجانا شروع کر دے، اچھلنا شروع کر دے، کودنا شروع کر دے، تو کیا پورا ملک اس بندے کو لعن طعن نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے کہ تو ماتم نہیں کرتا، ٹھیک ہے تو آل و سنہ ہے، تو جو وہ کرتے ہیں نہیں کرتا، لیکن شہادت تو سیدنا حسین کی ہے اور غم کے دکھ کی گھڑی ہے، اور آپ نے اس کو چھیڑنے کے لیے، اس کو تنگ کرنے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے یہ تو نے انداز کیوں بنایا؟ تو کیا حضور کی وفات کے حوالے سے ہمارے جذبات کا خیال نہیں رکھا گیا؟ کیا ہمارے نزدیک حضور کی وفات کا دن نہیں ہے؟ کیا ہمارے نزدیک حضور، یا یہ بتائیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کا احساس یا خیال نہیں رکھتے، ان کے نزدیک حضور جو ہے کس دن دنیا سے گئے، اس دن کا تعین کر دیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول حضور کی ولادت ہے، 12 نہیں ہے، آپ بھی ایسے ہی کہیں کہ وفات بھی 12 نہیں ہے، فلاں تاریخ ہے، یہ جرت کریں، انکار کریں۔ اگر انکار نہیں ہے تو پھر ہمارا احساس کریں، ہماری بھی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہماری بھی عقیدت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی علیہ السلام کے یہ سارے بیماری کے اور تکلیف کے اور دکھ کے ایام ہیں، لہذا ان لوگوں کا احساس کیا جائے جن لوگوں نے آج تک اس میں خوشی اور بھنگڑا نہیں ڈالا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ان کی فتووں کے اندر کون کون ہستی اور شخصیات آ رہی؟ آپ نے تو کہہ دیا جس نے خوشی نہیں منائی وہ شیطان ہے، لیکن آپ نے یہ بات تو طے کر لیں کہ یہ منائی کس کس نے نہیں منائی؟ مجھے بتاؤ 1400 سال میں کون سی وہ فقیدہ ہستی ہے جو تمہارے اس فتوے سے باہر جائے؟ سارے صحابہ کرام، سارے تابعین اعظام، سارے تبع تابعین، محدثین، فقہائے امت، یہ ساری کی ساری دنیا اس میں داخل ہو جائے گی۔ یہ تو چند دنوں کی بات ہے، چند سالوں کی بات ہے کہ جب یہ کیلنڈر بدلوایا گیا اور پاکستانی کیلنڈر کی حیت کو بدل کے 12 وفات کی جگہ میلاد النبی، عید، پہلے میلاد النبی لکھا، پھر عید لکھا، اب جشن لکھا، یہ سارے الفاظ ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں۔ کیا پتا کہ 10 سالوں بعد کوئی اور لفظ ایجاد کر لیا جائے اور اس کو بھی اشتہارات کا اور کیلنڈر کا حصہ بنا دیا جائے۔ تو یہ ہمارے حقوق کا جب خیال نہیں رکھا جاتا اس وقت لڑائی ہوتی ہے، باس ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو حکومتیں جو ہوتی ہے وہ ایک فرقے اور ایک گروہ کے ساتھ کھڑی نہیں ہو جاتی۔ حکومت باپ کی طرح ہوتی ہے، حکومت ماں کی طرح ہوتی ہے، وہ سب کے اوپر چھتری کرتی ہے، رکھوالی کرتی ہے، سارے عقائد کا تحفظ کرتی ہے، سارے گروہوں کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ اور جب حکومت ہی، ماں اور باپ ہی ایک طرف دھڑے میں کھڑے ہو جائیں اور کہیں سرکاری سطح پر اس دین کو منایا جائے، سرکاری سطح پر خزانے، ملک کے خزانے سے
ہر ضلع کے خزانے سے جشن کیا جائے اور ہر سرکاری عمارت کو پر چراغاں سے سجایا جائے اور حتیٰ کہ تھانوں کو ہسپتالوں کو بھی سجایا جائے. مجھے بتاؤ ہسپتالوں سے چراغاں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سارے دفاتر کو کیا اس خزانے میں پیسہ صرف ایک گروہ کا ہے دوسرے گروہوں کا نہیں ہے؟ کیا اس میں ٹیکس صرف ایک گروہ کا ہے دوسروں کا نہیں ہے؟ جب سب کا وہ مال ہے، جب ہمارے نزدیک وفات کا دن ہے، دکھ کا دن ہے، غم کا دن ہے، پریشانی کا دن ہے، تو پھر ہمارے مال سے ہمارے بچوں کو کیوں مجبور کیا جاتا ہے کہ گھروں سے پیسے لاؤ، ہم نے سکول میں میلاد بنانا ہے؟ میلاد ایک استاد مناتا ہے، پیسے سارے سکول سے لیتا ہے، بچوں سے لیتا ہے، طلباء سے لیتا ہے. میلاد کے نام پر لوٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ہر ادارہ جناب کتنے کتنے بلز بنا رہا ہے. یہ میلاد کا ہم نے پروگرام کروایا، اتنے لاکھ خرچ ہوا، چراغاں پر اتنا خرچ ہوا، کیکوں پر اتنا خرچ ہوا، مجالس پر اتنا خرچ ہوا، جناب محافل پر. یہ سب کچھ میلاد کے نام پر ایک گروہ سیدنا حسین کی شہادت پہ کھڑا ہے، دوسرا گروہ حضور کی میلاد کے نام پہ کھڑا ہے، ایک گروہ عزاداری کے نام پر زندہ ہے، دوسرا گروہ میلاد النبی کے جشن پر زندہ ہے. ہم ہیں وہ لوگ جو قرآن پر کھڑے ہیں، مصطفیٰ کی حدیث پر کھڑے ہیں، ان کے پاس دلائل موجود ہیں، جو پورا سال ایسے ماحول سے گزرتے ہیں کہ جن کی نشانی صرف قرآن اور حدیث ہے. اگر میلاد النبی کا جشن نکال دیا جائے، بریلویت کے جگہ جاگنے کے لیے، اٹھنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے کچھ باقی نہ بچے. اگر عزاداری کو مذہب شیعہ سے نکال دیا جائے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے سوائے ایک واقعہ شہادت کے واقعہ کے، کچھ نہیں ہے. سارا سال روتے عزاداری پر گزرتا ہے اور ان کا سارا مسال جو ہے ولادت رسول کا بیان کرتے کرتے گزرتا ہے. بندہ زور اس موضوع پر دیتا ہے جس میں شک ہو، انکار ہو. کیا حضور کی پیدائش کا کوئی انکاری ہے جو تم اتنا اہتمام و احتجاج کر رہے ہو کہ حضور پیدا ہوئے ہے؟ کون کہتا ہے پیدا نہیں ہوئے؟ کون انکاری ہے حضور کی ولادت کا؟ ولادت کا انکاری ہوتے تو محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے؟ پھر آپ کا کلمہ کیوں پڑھتے؟ آپ پر صحابہ کرام محدثین نے جو قربانیاں دی ہے، یہ ولادت کی دلیل ہے کہ آپ آئے ہیں، آپ کا آنا حق ہے. ولادت پر اتنا زور کیوں ہے؟ کیونکہ ساری جماعت کو، قوم کو ولادت کے مسائل پر لگا دیا گیا. پیدا ہوئے، پیدا ہوئے، پیدا ہوئے. بھائی کوئی انکاری نہیں ہے حضور کی ولادت کا. آگے پوچھئے کہ آئے کیا لینے آئے تھے، مقصد کیا تھا؟ وہ کون بتائے گا؟ اٹھائیے حدیث کی کتابیں، سیدنا جعفر طیار سے پوچھئے کہ حضور کی آمد کا مقصد کیا؟ کیسی حدیث ہے کہ بندہ اس پر تڑپ جاتا ہے. حضرت علی کے بھائی ہے سیدنا جعفر طیار، بادشاہ کے، نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے. نجاشی پوچھتا ہے آپ پورے لشکر میں سے، پورے گروہ میں سے اس محمد مصطفیٰ کا رشتے میں کون قریبی ہے جو مجھے اس رسول کا تعارف کرائے جس سے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے سیدنا جعفر طیار کو آگے کیا کہ یہ ان کی چچا کے بیٹے ہیں، ان سے پوچھ. جعفر طیار کی وہ تقریر تاریخی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں اور کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ جعفر طیار کی اس تقریر کو ہم بینرز کا، پمفلٹوں کا حصہ بنائیں کہ جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں جو خطاب کیا. وہ کیا خطاب تھا؟ ایک تاریخی چارٹر ہے، پوری قوم کو ہلایا ہے اس بندے کو جس کے حضور سے محبت عقیدت. جعفر طیار نے خطاب کیا، سورہ مریم کی تلاوت آپ نے کی اور فرمایا اے ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم شرک کرتے تھے اور ہم آبا و اجداد کے طریقوں پر تھے. اپنے اپنے ہاتھوں سے ہم نے خدا بنائے ہوئے تھے. ہم ایک بے حیا اور فحاش قوم بن گئے تھے. ہم میں کوئی غیرت اور حیا باقی نہیں رہا تھا. ہم بیت اللہ کا طواف بھی
کپڑے اتار کے کیا کرتے تھے. یہ ساری کیفیت حالت وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہدایت جعفر طیار نے عرب کے معاشرے کا نقشہ کھینچا ہے. پھر کیا آخر پہ فرمایا اے بادشاہ اللہ نے ہم پر رحم کیا کہ محمد مصطفیٰ کو بھیجا. وہ ولادت بیان کرنے والوں جعفر طیار کو پڑھو, ان کے پیغام کو پڑھو, حضور کے آنے کے مقاصد کو سنو. آئے تو ہیں کس لیے؟ کیا اس لیے آئے تھے کہ مرد عورتوں کا اختلاط شروع کر دو؟ کیا اس لیے آئے کہ قوم کو اثر نو بے حیا بنا دو؟ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا سیرت رسول کے ساتھ کیا تعلق؟ علامہ احسان الندوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ولادت رسول کے حوالے سے, اس جشن کے حوالے سے ان کا ایک بڑا تاریخی جو ہے خطاب ہے اور اس کے مختلف پیرائے ہیں. ان میں سے ایک کا اشارہ اور خلاصہ بیان کرتا ہوں. فرمایا کرتے تھے دنیا کا اصول ہے کہ کسی کی ولادت کی خوشی والے دن وہ کام کیے کرتے ہیں دنیا جو وہ زندگی میں کیا کرتے تھے. اگر کوئی شاعر کا دن مناتا ہے تو اس دن محفل مشاعرہ کرتا ہے. یہ فلاں شاعر جناب علامہ اقبال اس دن فوت ہوئے, محفل مشاعرہ ہو, کیونکہ وہ ایک شاعر تھے. جو وہ کرتے تھے بندہ وہ کرتا ہے. ایک کھلاڑی کا دن منایا جاتا ہے تو بندہ کچھ کھیلوں کے پروگرام بناتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں یہی کچھ کرتا تھا. تو آپ بتائیں اپنے رسول کا دن منانے لگے ہو, کم از کم کام تو وہ کرو جو تمہارے نبی کیا کرتے تھے. ان کی تو صفات میں ایک صفت ہے تورات اور انجیل میں کہ وہ جو نبی آئے گا وہ بازاروں میں چلنا پسند نہیں کرے, بازاروں میں شور شرابہ نہیں کرے گا. اس پیغمبر کی تو صفت میں یہ شامل ہے جو بازاروں کا شور شرابہ کرنے والی شخصیت نہیں ہو. آپ نے وہ کام کیا ہے. کیا یہ روشنیاں چراغاں حضور پسند کرتے تھے؟ کیا یہ مرد و عورتوں کا اختلاط رسول اللہ کو پسند تھا؟ نہ اسے بھی. کیا یہ جعلی اور مصنوعی ماڈلز بنا کے روضہ رسول کے کیا حضور اس کو پسند کرتے تھے؟ یہ بینرز اور یہ جھنڈیاں کیا حضور کی فطرت کے عین خوشی کے لیے یہ کافی ہے؟ دلائل تو قرآن و سنت کس کے برعکس ہے. کوئی ہے جو ہمارے اس درد کو اس امت تک پہنچائے کہ تم کدھر جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ اس نسل کو, اس جوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ حضور کے نام پر, ولادت کے نام پر, خوشی کے نام پر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے. مولوی, علماء, یقیناً میڈیا تو اب نے سب کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے. ناچ رہے, عملی طور پر مسجد میں ناچ رہے. بعض مولویوں نے عورتوں کے کپڑے پہن کے ناچ رہے. ملک کی ساری گلوکارائیں جتنی بھی ہے, اداکارہ اور گلوکارہ, ساری عورتیں اب میلاد پڑھنے پر لگی ہوئی اور میلاد پڑھ رہی. اپنی سریلی آواز میں عورتوں کو اکٹھا کر کے وہ میلاد پڑھ رہی ہے. گانے کی طرز پر, انداز پر مجھے بتائے جس کام کو اداکاریں کرتی ہوں گی وہ کتنا اسلام والا ہو. کوئی نہیں ہے جو حضور کا ادب احترام کرنے والا کوئی قانون سازی کرے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور کے نام پر, ولادت کے نام پر, خوشی کے نام پر, اور الٹا گستاخ اس گروہ کو کہا جا رہا ہے جو ایک ایک سنت کو سنبھال کے بیٹھا ہے, جو پوری امت کی تربیت کر رہا ہے, جو سنجیدگی سے دلائل دے رہا ہے اور امت کو سمجھا رہا ہے کہ جس راستے پر جا رہے ہو یہ راستہ بدعت کا راستہ ہے, یہ ضلالت گمراہیوں کا راستہ ہے. اگر راستہ چاہتے ہو صراط مستقیم, جنت کا راستہ, مغفرت کا راستہ, تو وہی ہے جس کو پیغمبر علیہ السلام امت کو دے گئے. جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اے بادشاہ, اللہ نے ہم پر کرم کیا, رحم کیا کہ ہم میں محمد مصطفیٰ کو بھیجا.
اس نے آ کے شرک کا خاتمہ کیا، بتوں کو توڑ دیا ہے۔ اس پیغمبر نے زنا کو حرام کیا ہے۔ اس پیغمبر نے آ کے ہم تو باوجداد کے طریقوں پر چلے ہوئے تھے، ہمیں ایک روشن راستہ دیا ہے۔ اس پیغمبر نے ہمیں حیا اور غیرت کا درس دیا ہے۔ اس پیغمبر نے آ کے ہماری تربیت کی ہے اور ہمیں نماز پر لگا دیا ہے۔ اس پیغمبر نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اس پیغمبر نے رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس پیغمبر نے آنے کے اپنے مقاصد جو تھے وہ سارے جعفر طیار نے بیان کیے ہیں۔ اگر ہماری نہیں مانتے تو علی کے خاندان کی بات مان لو، آماد رسول کے مقاصد کو پڑھو۔ اور یہ دن تو انتہائی غم کے اور دکھ کے اور پریشانی کے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی موت کے تذکرے کرتے کرتے جا آپ 29 صفر کی بات، جس سے اگلے دن چاند ربیع الاول کا نظر آیا، 29 صفر کو آپ ایک جنازہ پڑھا کے قبرستان تشریف لے گئے۔ صحابی کو دفن کرنا تھا، قبر کی تیاری ہو رہی تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ قریب بیٹھا ہوا تھا، لیکن مجھے تپش محسوس ہوئی۔ میں نے کہا حضور کی طرف سے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی جسم گرم ہے۔ فرماتے میں نے آگے بڑھ کے جب ماتھے پر ہاتھ لگایا تو حضور تو بخار کی شدت۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو بخار ہے؟ فرمایا ہاں ابو سعید خدری، مجھے 2 مردوں کے برابر بخار ہوتا ہے، مجھے بخار ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے میں اور رسول اللہ کے ساتھ اسی حالت میں تدفین کے بعد ہم واپس گھر پہنچے تو درد انتہا کا سر کو تھا۔ آتے ہی امی عائشہ سے ذکر کیا کہ میرے سر کو درد ہو رہا ہے۔ امی عائشہ فرماتے یا رسول اللہ آج میرے سر کو بھی درد۔ گھر میں یہ باتیں ہو رہی، ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، سفر گزر چکا ہے، اور یہ سارے دن بیماری کے دکھ کے دن۔ دکھ کا یہ معنی ہے کہ اگر کوئی بندہ غم میں جزا فضا نہیں کرتا، ہائے ہائے نہیں کرتا، تو کم از کم وہ دن دکھ پریشانی اور غم کا تو ہوتا ہے۔ صحابہ کرام تو مغموم تھے، غم میں تھے۔ ہم اس شخص کے غم کو نہیں بھول سکتے جو چند سال ہمارے ساتھ رہا ہو، تو یہ تو وہ ہے جن کو دیکھنے سے بھوک ختم ہو جاتی۔ صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی، صحابہ کرام کی حالت کیا ہوگی؟ کچھ تو بندہ میں حیا ہوتا ہے، شرم ہوتا ہے، بندہ پڑھ لیتا ہے، غور کر لیتا ہے کہ یہ دن اصحاب رسول کے غم کے ہیں۔ تم تو عشق کے دعوے کرتے ہو، محبت رسول کے دعوے کرتے ہو، تو جس دن حضور غم میں ہوں، دکھ میں ہوں، اس دن تمہاری یہ حالت، یہ کیفیت، تمہیں کس نے لگا دیا ہے غلط باتوں پر؟ کس نے تمہیں بدعت و خرافات، عیسائیت کو دیکھ دیکھ کے وہی انداز تم نے کیوں اپنا لی؟ یہ تو عیسائیوں کا انداز تھا کہ وہ اپنے نبی کی میلاد، کرسمس ڈے، اس کو مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، وہ تو منوا رہے ہیں کہ نہ اس میں اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ان کو تو مجبوری ہے کسی انداز میں یہ دن منانے کی۔ ان کے پاس تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، ان کی کتاب تبدیل ہو گئی ہے۔ ان کے پاس عیسیٰ ابن مریم کا اسوہ موجود ہی نہیں ہے۔ آپ کیوں ڈگمگا گئے ہیں؟ تمہارے نبی پاک کے چہرے کے اگر آثار کہیں غصے میں آئے تو اس کا ذکر بھی حدیث میں موجود۔ پیغمبر نے سو کے اگر خراٹے لیے اس کا ذکر بھی حدیث میں موجود۔ تمہاری نبی کی خوابوں کا ذکر حدیث میں موجود۔ تمہارے نبی کی جلوت خلوت کے ایک پہلو امت کے سامنے موجود۔ آپ نے گھر میں رات کیسے گزاری اس کا تذکرہ حدیث میں موجود۔ آپ نے گھر میں اپنے غسل کیسے کیا وہ مسائل و حکام حدیث میں موجود۔
اگر دوران گفتگو کہیں کھانسی محسوس ہوئی اس کا ذکر بھی صحابہ نے محفوظ کر دی. اگر پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو گرے اس کا ذکر موجود ہے. اگر ہنسے ہیں مسکرائے ہیں صرف مسکرائے ہیں تبسم کیا ہے اس کا ذکر بھی موجود ہے. اگر زیادہ ہنسے ہیں دانت مبارک زہر ہوئے اس کا ذکر بھی موجود ہے. اگر ہاتھ اٹھایا بغلوں سے سفیدی صحابہ نے دیکھی ہے اس کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے. مجھے بتاؤ تمہارے نبی کو ایک ایک انداز ایک ایک عبادت ایک ایک طریقہ محفوظ و موجود ہے. تم نے یہ غلطی کیوں کھائی؟ تمہارے نبی کی جو سنت موجود تھی تم دیکھتے، اگر سنت میں تھا تو کرتے، وگرنہ ایسے کام کے قریب نہ جاتے جو تمہارے پیر و مرشد اور صحابہ کرام نے نہیں کیا. ہم کیوں خرافات میں کھو جائیں؟ کیا ہمارے رسول کا اسوہ ہمارے پاس موجود نہیں؟ ہم کیوں ایسے کام کریں جن کا نبی کے بارے میں قرآن کی خبر ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ ہم وہ کام کیوں کریں جن کی مغفرت اور جنت کی بشارت ہی فَاتَّبِعُونِ مصطفیٰ کی اتباع پر ہے؟ ہم وہ کام کیوں کریں جن کو خبر دی گئی ہے خبردار اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، حضور سے آگے نہ بڑھنا وگرنہ اعمال برباد ہو جائے. ہم وہ کام کیوں کریں جو حضور نے نہیں کیے، جس نے قرآن نے آگے بند باندھ دی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، رسول سے آگے نہ بڑھنا ہے مومنو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سخت ہے. ہم وہ کام کیوں کریں جس کا اختیار ہی نہیں ہے. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ہم وہ کام کیوں کرے جو حضور سے ہٹ کے سنت سے کرے تو عذاب کی خبر قرآن میں آ جائے. ہم وہ کام کیوں کرے جو حضور نے نہیں کیا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. حضور اسی بیماری کی حالت کیفیت میں تھے تو جمعرات کا دن آئے جس کے بعد 3 دن بعد آپ کی وفات، آخری جو جمعرات. اور جانتے ہو ایک دن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کا درس دے رہے تھے، صحابہ کرام میں بیٹھے تھے، مسائل سمجھا رہے تھے. تو آپ نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا آج جمعرات. عبداللہ ابن عباس رک گئے اور رو پڑے. ساتھیوں نے پوچھا ابن عباس کیوں روتے ہو؟ آپ نے پوچھا جمعرات آج دن کون سا؟ ہم نے کہا جمعرات ہے اور آپ رو پڑے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں یاد کہ جمعرات والے دن ہم پہ کیا گزرے؟ یہی جمعرات تھی جس دن حضور نے آخری نماز آ کے مغرب کی مسجد میں پڑھائی، اس کے بعد ہم نے حضور کو مصلی پہ نہیں دیکھا. یہی جمعرات مغرب تک، جمعرات والے دن تک مغرب تک حضور آتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے. بخار کی حالت کیفیت. جب جمعرات کی مغرب کی نماز پڑھائی تو فرمایا میرے صحابہ اس طرح کرو کہ 7 کنوؤں سے 7 مشکیزیں بھر کے لاؤ جن کے منہ کو نہ کھولا گیا ہو. ان پانیوں کو اکٹھا کر کے مجھے نہلاؤ. اور محدثین نے لکھا ہے اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ کسی مشکیزے کے پانی کو کسی بشر کا، کسی انسان کا ہاتھ نہ لگا ہو سکتا ہے اسی غسل کے بعد میری اللہ سے ملاقات ہوئی. یہ آپ کی نفاست تباہ تھی. فرمایا پانی لاؤ. اور بھی حکمتیں محدثین نے بیان کی. وہ پانی لائے گئے، حضور کو نہلایا، لیکن بخار کی شدت پانی سے ٹھنڈا کرنے کا حکم بھی ہے. آپ نہلائے لیکن اس کے باوجود آپ کی تکلیف بڑھ گئی. عشاء کی نماز سے پہلے آپ کی حالت کیفیت اس قدر خراب ہوئی کہ آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ آپ نے فرمایا جب پوچھا تو صحابہ گھر والوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو جرت ہے کوئی جماعت کرائے؟ صحابہ تو انتظار کر. فرمایا مجھے ذرا اٹھاؤ. 3 مرتبہ ایسے فرمایا. 3 مرتبہ اٹھنا چاہا
نہ اٹھ سکے تو آپ نے فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آج محمد نہیں جا سکے گا، آج ابو بکر کو حکم بھیجو کہ وہ جماعت کرا دے۔ کس کی خوشی منا رہے ہو؟ تمہارے رسول کی حالت کیفیت تو جمعرات والے دن یہ ہے، 12 ربیع الاول سوار کو ہے اور یہ جمعرات ہے، وفات کا دن سوار کا ہے اور یہ جمعرات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ جمعہ ہفتہ اتوار موت مبارک سے 3 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، عشاء کے وقت کی کر رہا ہوں، جب جھنڈیاں لگ رہی ہیں اس راتوں اور دنوں کی بات کر رہا ہوں، جب خوشی کے اظہار کے لیے، احتجاج کے لیے، بھاگنے کے لیے پروگرام بن رہا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ جو ساری ملت اسلامیہ کو ابلیس اور شیطان اور کافر اور گستاخ کہا جا رہا ہے، ان دنوں کی بات کر رہا ہوں، جس دن کو منانے والے عاشق ٹھہریں گے اور کچھ نہ کرنے والے گستاخ ٹھہریں گے، ان دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کی کیفیت بیان کر رہا ہوں، نام کرنے والوں کو شیطان کہنے والوں سنو، میں صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں، صدیق عمر عثمان و علی کی بات سنا رہا ہوں، مدینے کی حالت کیفیت کو بیان کر رہا ہوں۔ کچھ تو اللہ کا خوف کیجیے، کچھ تو قرآن اور سنت کو کھول لیجئے۔ کیا کر رہے ہو؟ بھنگڑا ڈالنا کون سا مشکل ہے؟ حلوے کھانا اور لڈو کھانا کون سا مشکل ہے؟ گلے میں پیسوں کے ہار پالنا کون سا مشکل ہے؟ اگر یہ محبت ہوتی تو صحابہ نے بدر میں کیا کہا تھا؟ محبوب ہم کوئی موسیٰ کی قوم جیسے نہیں ہے جو من سلوہ کھا کے نہیں لڑے، ہم پتھر پیٹ پہ باندھ کے لڑیں۔ لڑنا مشکل تھا، یہ حلوہ کھانا مشکل ہے۔ اگر یہ ہوتا، یہ انداز صحابہ ہوتا، اللہ کی قسم ہم پوری امت سے آگے ہوتے۔ کون سی وہ خیر ہے، کون سی وہ نیکی ہے جس میں آل الحدیث کو سبقت حاصل نہیں؟ تراویح ہے، ماہ رمضان کی رونقیں ہے، ہماری مساجد سے بڑھ کے رونقیں بتائیں کہاں ہوتی؟ نماز، روزہ، افطاری، سحری، حج، عمرہ، جو شریعت کہتی ہے بتلاؤ کسی ایک عمل میں ہم پیچھے ہوں، دوسرے نمبر پر نہیں، پہلے نمبر پر۔ مدارس، حفظ، قرات، تفسیر، حدیث، بتاؤ کہاں ہے ہمارا دوسرا نمبر؟ پوری دنیا کے علماء کو کہا گیا سیرت رسول پر کتاب لکھو۔ سعودی عرب نے اعلان کی 50,000 ریال اس شخص کو انعام دیا جائے گا جس کی سیرت پر کتاب بہترین ہوئی اور پہلے نمبر پر۔ پوری دنیا کے لیے اعلان تھا اور کتاب عربی زبان میں لکھنی تھی، تو اہل حدیث کے سرخیل مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب پوری دنیا سے اول نمبر پر آئی۔ سیرت پر ہم نے، ہمارے اسلاف نے لکھا، وہ ایک پہلو بتائیں یا ہم دوسرے نمبر پر؟ سیرت میں، رجال میں، پیغمبر کی صورت اور سیرت، محبت، یہ انداز بیان کرنے، چاہو حضور کی شان میں کوئی ایک آیت ایسی لاؤ جس پر ہمارے خطباء اور واعظین کی تقاریر نہ ہوں۔ ہمارے پروگرام سن لیں، جتنے حضور کی شان اور درود پاک ہماری محافل، مساجد اور مجالس میں ہوتا ہے، اللہ کی قسم ساری زمین پر ایسی محافل نہیں ملیں گی جتنا درود سنت کے مطابق ہماری مساجد اور مدارس میں پڑھا جاتا۔ ہمارا تو وظیفہ ہی یہ ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے ہاں تو حضور کے علاوہ اور کچھ ہے ہی۔ کیا فرمایا؟ یہ جمعرات صدیق مصلی پہ آ، جمعہ گزرا، ہفتہ گزرا، اتوار گزرا، یہ صدیق ہی نمازیں پڑھا۔ آپ ان دنوں میں نہ 2 مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، 2 خطبے، ایک خطبہ صرف حضور کو بیٹھے بیٹھے جو خیال آیا ہے بیماری میں، وہ کمال کا، فرمایا مجھے مسجد میں لے چلو، مسجد میں لایا گیا،
صحابہ کرام بیٹھے، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہو، فرمایا میرے صحابہ میں آج بیماری میں، تکلیف میں، جانتے ہیں کئی دنوں سے نماز کے لیے، امامت کے لیے نہیں آ رہا تکلیف کی شدت کی وجہ سے، لیکن آج میں نے ایک محسوس کیا ہے کہ آپ سے ملاقات ہو اور میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ جی محبوب فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ جو ابو بکر ہے رضی اللہ، یہ جو ابو بکر ہے نا، اس کی صحبت، اس کے ساتھ اس کی وفاداری اور اس کا مال اور اس کی قربانی اتنی ہے دین اور اسلام اور میرے لیے کہ میں محمد اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، اس کے بدلہ اللہ ہی دے گا، لیکن میرے ساتھی کا خیال رکھ۔ ابو بکر کو کچھ نہ کہنا، ابو بکر کی کبھی تنقید نہ کرنا، ابو بکر کو کبھی پیچھے نہ کرنا۔ سارے مسجد نبوی کی طرف جس صحابی کے گھروں کے دروازے کھلتے ہیں آج کے بعد بند کر دیے جائے، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ صدیق کی شان پر، صدیق کے احسانات پر، صدیق کی خدمات پر میں کہتا ہوں دنیا کو اس خطبہ رسول کو عام کرنا چاہیے کہ حضور کی بیماری کا جو خطبہ ہے وہ صدیق کی شان پر ہے۔ حضور کے آخری خطبوں میں سے جو آخری خطبہ ہے اس سے پہلے جو خطبہ دیا ہے وہ صدیق کے موضوع پر ہے۔ بیماری کی حالت کیفیت میں صدیق کا خیال رکھ، پھر گھر تشریف لائے۔ آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مسجد نبوی میں یہ آخری دن ہے اتوار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں انصار سارے صحابہ اکٹھے ہیں اور رو رہے۔ ہمیں پتہ نہیں کیا ہے، لوگوں کو کہتے ہیں بس تم یہ دن سارا کچھ کیوں نہیں مناتے، خوشی کیوں نہیں مناتے، اور اللہ کے لیے حدیث کیوں نہیں پڑھتے تم؟ انصار رو رہے، یا ربیع الاول ہے، انصار رو رہے۔ حضور کو پتا چلا کہ انصار رو رہے ہیں، بتلایا گیا، حضور نے فرمایا مجھے سہارا دو اور مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ مسجد میں لایا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی موت مبارک سے ایک دن پہلے 11 ربیع الاول کو انصار کے پاس آئے اور آ کے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام کو بلایا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، مجھے ممبر پر بٹھایا جائے۔ صحابہ فرماتے اس کے بعد ہم نے حضور کو ممبر پہ چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ آخری مرتبہ آپ حضور ممبر پہ چڑھے اور آپ کو بٹھایا گیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ انصار اسلام کے جتنے حق تھے انہوں نے پورے کر لیے ہیں، لیکن ہم پر جو حق ہیں ان کے وہ باقی رہتے۔ انصار کا خیال رکھنا، انصار کو محروم نہ رکھنا، انصار کو ساتھ ساتھ رکھنا۔ بندے کے وجود پر دو کپڑے ہوتے ہیں، ایک قمیض ہوتی ہے اور ایک قمیض کی اندر کا کپڑا بنین ہوتی ہے۔ فرمایا اگر دوسری دنیا اوپر کے کپڑے کی مانند ہے تو انصار میری بنین جس جسم کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے، انصار میرے ساتھ اس طرح چمٹے رہے، ان کا خیال رکھ۔ اس کے بعد تشریف لے آئے۔ آخری رات گزری، 12 ربیع الاول کی فجر ہوئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ جماعت ہو گئی؟ فرمایا صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، صدیق جماعت کروا رہے۔ آپ نے پردہ ہٹایا اور مسجد نبوی کی طرف جھانکا، میں ذرا دیکھ تو لوں آخری دفعہ اپنے صحابہ دیکھا تو حضرت انس فرماتے ہیں میں پیچھے سے آ رہا تھا، میں نے حضور کے چہرے پر نظر پڑ گئی۔ آپ کا چہرہ اتنا نورانی، اتنا خوبصورت تھا جیسے رحل پر قرآن کا ورق سجتا ہے، ایسے محمد مصطفیٰ کا چہرہ قریب تھا۔ صحابہ نماز توڑ دیتے، حضور کو دیکھنا شروع کر دیتے۔ آپ نے فرمایا نماز مکمل کرو، اور آگے پردہ کر دیا، اور آخری نماز آپ نے اپنے حجرہ میں بیٹھ کے فجر کی پڑھی اور سورج چڑھ گیا اور سیدہ فاطمہ کو پیغام بھیجا، وہ فاطمہ تو سرا آئی۔ یہ 12 ربیع الاول ہے، یہ مدینہ کے 12 ربیع الاول ہے، یہ صحابہ کرام کے زمانے کا 12 ربیع الاول ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ کے ضمیر نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دوستوں کو، احباب کو، اپنے حلقہ احباب کو سمجھانا ہے آپ نے
کہ یہ آپ کا ربیع الاول ہے، ہم اس ربیع الاول کا ذکر کر رہے ہیں جو حضور کے زمانے کا تھا، جو صحابہ کے زمانے کا تھا، جو صدیق، عمر، عثمان و علی کے زمانے کے بعد ربیع الاول گزرے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کو ماننے والے۔ سیدہ فاطمہ حضور کے پاس آئیں، قریب ہوئی تو رو پڑی۔ حضور نے کان میں کچھ بات کہی، فاطمہ رو پڑی۔ ربیع الاول ہے، فاطمہ رو رہی ہے۔ اور اللہ کے بندو کچھ تو حیا کرو، خاتون جنت رو رہی ہے، فاطمہ الزہرا رو رہی ہے، بتاؤ کس کے آنسوؤں پر تمہیں حیا آئے گا؟ کسی ماں کا حیا ہے تو فاطمہ الزہرا ہے۔ اگر رسول اللہ کی بیٹی کا خیال ہے تو رسول اللہ کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہے، ربیع الاول ہے، مغموم ہے، وہ پریشان ہے، آپ کیا کر رہے؟ تم تو کہتے ہو کہ فاطمہ الزہرا حاضر ناظر ہے، تم تو کہتے ہو ہر اللہ کا نیک بندہ ہر ہے، پھر فاطمہ دیکھ کے خوش تو ہوتی ہوگی بے حیاؤ جو تم کر رہے ہو؟ تمہارے نزدیک تو فاطمہ الزہرا موجود ہے، جو تم کر رہے ہو تو ہوٹنگ جو شور کر رہے ہو، فاطمہ دیکھتی تو ہوگی کہ میں رو رہی تھی اور یہ کیا کر رہے؟ پھر قیامت کا دن تو آنا ہے نا، پھر فاطمہ الزہرا نے پوچھنا تو ہے کہ تم کیا کرتے رہے میرے بابا کے نام؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رو پڑی۔ حضور نے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا تھا، بعد میں آپ نے بتایا کہ جب میں روئی تھی نا تو حضور نے فرمایا تھا فاطمہ تیری میری جدائی کا وقت آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد طبیعت سنبھلی اور ہنسی، حضور نے کان میں پھر فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، اہل بیت میں سب سے پہلے تو مجھ سے آ کے جنت میں ملے گی اور تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ امی عائشہ فرماتی ہے مجھے اس دن پتا چلا کہ بندہ ایک ہی لمحے روتا بھی ہے اور ایک ہی لمحے خوش بھی ہو جاتا۔ میں نے یہ تجربہ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ بندہ ایک ہی لمحے روتا ہے اور پھر ہنس پڑتا ہے۔ حضور نے ایک ہی لمحے دو باتیں کر دی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کھڑی ہے تو حضور علیہ السلام کے پاس پیالہ پانی کا بھرا ہوا ہے، بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، چہرے پر ملتے ہیں اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضور نے اس طرح اپنا چہرہ اپنے حجرے کی چھت کی طرف کیا، کافی دیر دیکھتے رہے اور پھر آپ فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ۔ جب یہ فرمایا نا تو امی عائشہ فرماتی ہے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، حضور نے فرمایا ہر اللہ کے نبی کو موت سے چند لمحات پہلے ان کا جنت میں محل دکھا دیا جاتا ہے۔ جب حضور اس طرح ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے تھے اب مجھے محسوس ہوا کہ محبوب جنت میں اپنا گھر دیکھ رہے ہیں اور حضور کو کہا جا رہا ہے یہ جنت میں آپ کا گھر ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے پاس آنا چاہتے ہو یا ادھر ہی رہنا چاہتے ہو؟ پھر رفیق الاعلیٰ، میں ادھر جانا چاہتا ہوں، میں ادھر جانا چاہتا ہوں، میں اللہ کی رفاقت میں جانا چاہتا ہوں، میں نبیوں صدیقوں شہیدوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا، دنیا میں رہ جاؤ تو ہماری مرضی، عمر بڑھا دیتے ہیں یا ہمارے پاس آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ حالت، یہ کیفیت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا منظر بیان کیا، فرماتی ہیں حضور کا سر مبارک میری چہرے پاک کے ساتھ ٹھوڑی کے ساتھ آپ کا سر لگا ہوا ہے، اس طرح میں نے اپنے سینے سے لگایا، وہ باری میری تیز اور سینہ میرا تھا، حضور میرے ساتھ، اس طرح میں آپ کے پیچھے بیٹھی ہوں۔ پھر فرمایا ہائے موت کی سکرات، موت کی کچھ سکرات ہوتی ہیں جب بار بار پانی ملانا چہرے پر۔ تو فاطمہ کھڑی تھی، آخر بیٹی جانتے ہو نا کہ بیٹی کو پھر باپ کا کتنا غم اور کتنا پیار اور کتنی محبت ہوتی ہے۔ فاطمہ کہتی یا ابا، ہائے میرے ابا جی کی، پاکر ابا، میرے ابا کی تکلیف، میرے ابا کی تکلیف۔ بار ربیع الاول ہے، مدینہ ہے، حضور موجود ہے، سیدہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ ساتھ ہی حضور نے فرمایا فاطمہ کچھ نہ کہے، آج کے بعد تیرے ابے کو کوئی تکلیف نہیں ہو، ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں، وہ طائف کے دکھ، وہ گندی اوجریوں پھینکنے والے، وہ سارے غم آج ختم ہو گئے بیٹا، نہ ایسا کہو بیٹا، آج کے بعد تیرے ابے پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کھولیے بخاری، پھر کیا فرماتی ہے؟ آئے میرے ابا جی، تم نے اللہ کے بعد جانے کا فیصلہ کر لیا ہے،
پھر فرماتے ہیں ابا جی آپ نے اپنا ٹھکانہ جنت کو بنا لیا ہے۔ پھر فاطمہ نے ایک بات کہی ہے جو صحیح البخاری میں ہے، اگر اس کے بعد بھی آپ کا دل نہ ہلے اور کہو کہ جشن منانا چاہیے، خوشی منانا چاہیے، پھر تمہارے ضمیر پر فیصلہ چھوڑتا ہوں۔ فاطمہ تو زہرا نے کیا فرمایا؟ صحیح البخاری میں ہے، فرمایا میں جبریل کو کہتی ہوں اور تو اور میں کس کو کیا کہوں، میں جبریل کو پیغام دینا چاہتی ہوں اب زمین پہ نہ آنا، محمد نہیں رہے دنیا میں۔ جبریل کو جا کے کہہ دو زمین پہ نہ آنا، جس کو یار کو دوست کو محبوب کو ملنے آتے تھے وہ تو اوپر چلے گئے۔ فرماتی ہیں اگر یہ غم پہاڑوں پہ آئے پہاڑ ریزہ ہو جائیں، دنوں پہ آئے دن راتوں میں بدل جائیں، جو فاطمہ پہ دکھ محمد کی جدائی کا آیا ہے اور کسی کا حیا نہیں کرتے تو فاطمہ تو زہرا کا کر لیجئے۔ وقت کافی ہو چکا، بات تو آگے بڑھ سکتی ہے، آپ کی وفات کے پورے منظر کو بیان کیا جا سکتا ہے، جو کچھ احادیث میں اس کو آپ کے سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ کسی اگلی نشست تک بات کو یہیں چھوڑتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔